اینڈ لائف کوچ۔ آج ہم بات کریں گے، بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اس طرح کا ظاہر کروا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اتنی زیادہ انسانیت ہے، 7 ارب کے قریب بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان موجود ہیں، لیکن یہ میں کم بتا رہا ہوں۔ یہ جو سروے ہے یہ تو اپنے حساب سے ہے، اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، اور اللہ نے ہر انسان کو جو انفرادیت دی ہے وہ پھر آپ پوری دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں کسی ایک کو تو کوئی اس جیسا نہیں ہوگا، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جو اپنا عکس ہے لوگوں کے سامنے بہت اچھا پیش کیا ہوتا ہے، ان سے بات کریں، ان سے ملیں، وہ بظاہر بڑے ملنسار ہوتے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، اور ان سے بات کرنے کے بعد بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یار چاہے یہ بڑا آدمی ہے لیکن اس میں وہ جو بڑے آدمی کی بدبو ہوتی ہے غرور کی، اس میں وہ نہیں پائی جا رہی، اور اس کے ساتھ لین دین کیا، ڈیل کی، اور اس نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کیا کیا، اس نے یہ شو کروایا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ اب یہ جو اس کا اچھا ہونا تھا نا، یہ جو اس نے اپنے آپ کو اچھا ثابت کروایا ہوا تھا بظاہر لوگوں کے سامنے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ضرور اب ایک وقت ایسا آیا کہ جب سب کچھ اس کے مطابق چل رہا تھا تو وہ بڑا خوش اخلاق تھا، اور جو ہی کسی بندے سے ایک آدھا پوائنٹ، ایک آدھی غلطی، اور وہ بھی لاشعوری طور پہ، اچھا اب غلطی کرنے والا جو غلطی کر رہا ہے وہ اس بندے کی موجودگی میں غلطی کر رہا ہے، اور کار اس لیے رہا ہے کہ نظام کچھ مزید اچھا ہو جائے، کچھ خوبصورتی آ جائے، کچھ رونق بڑھ جائے، کچھ بہتری آ جائے۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ جو خوش اخلاق بنا پھرتا تھا نا، اس نے کیا کیا، اس نے بھرے مجمع میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ واچ کر رہے ہیں، اور وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ اتنی کرختگی کے ساتھ، اتنی سختی سے، اور اتنا اس کا لہجہ عجیب تھا کہ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارہ بہتری کرنا چاہ رہا تھا وہ انتہا درجے کا ذلیل ہوا، اتنا شرمندہ ہوا، اور اس کو یقیناً اس بیچارے کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں آپ سے توقع نہیں کر سکتا تھا۔ جناب محترم، بالکل ایسے ہی بہت سے لوگوں کو ہم نے اپنا اچھا امیج دے رکھا ہوتا ہے، ہم نے اپنی شخصیت کا جو گندا پہلو ہے وہ ہم نے چھپایا ہوتا ہے سوسائٹی سے۔ ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو ہم خوش اخلاقی، خوش گفتاری، یہ احترام، یہ حیا، یہ لوگوں کو پروٹوکول دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ہم اندر سے کتنا دے رہے ہیں۔ اور حقیقت میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ ساری چیزیں جسٹ فارمیلٹی کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ نہیں، منافقت ہے، یہ آپ کی خوش اخلاقی کے ساتھ منافقت ہے، یہ آپ کی راست بازی کے ساتھ منافقت ہے، یہ آپ کا ملنسار ہونے کے ساتھ منافقت ہے۔ خدا را بی اوریجنل، آپ جس طرح کے ہیں، جس طرح کا آپ کا اصل ہے، اس کو لوگوں سے مت چھپائیے، اور پھر ہوگا کیا، ہم بظاہر اچھا بن جاتے ہیں، ہم بظاہر لوگوں کی نظر میں ہوتے ہیں کہ ہم جی بہت اچھے ہیں، ہم کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ وہ، لیکن جب ہم اپنا وہ ساڑ پھونکتے ہیں نا، جب ہم دیکھیں نا، ہر مخلوق کا اللہ نے ڈنگ رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی پتہ نہیں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے کیوں ڈنگ رکھا ہوا ہے، لیکن ایک چیز ضرور میں بتاؤں گا کہ انسان کا بھی ڈنگ ہے، لوگ بھی ڈستے ہیں تلخ لہجوں سے، اور ایسے پھر لہجے بنا لیں گے کہ معمولی سی بات پہ اگلے کا جو ہے نا وہ اس کو چھلنی کر دیں گے۔ دیکھیے، الفاظ جو ہوتے ہیں نا، یہ یا تو ان کے ذریعے انسان کسی کے دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھرے مجمع میں کرنے بہتری کی طرف سٹیپ لینے والے نے کیا کیا کہ کچھ کیا، اور جو سامنے جناب محترم موجود تھے انہوں نے اپنی جو اصلیت تھی، اپنی اصل اوقات تھی، وہ سوسائٹی کے سامنے رکھ دی کہ میں جو بنا پھرتا ہوں نا، میں وہ نہیں ہوں۔ خدارا، اگر آپ کے بارے میں لوگ اچھا گمان رکھتے ہیں اور آپ نے اپنا ایک اچھا امیج دے رکھا ہے، تو پھر آپ کے پاس جو بدتمیزی کا اختیار ہے، بد زبانی کا اختیار ہے، آپ کے پاس جو سختی کرنے کا اختیار ہے، خدارا اس کا استعمال نہ کیجیے۔ اگر لوگ آپ سے انسپائر ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کے آپ کے کاموں سے ان کو موٹیویشن ملتی ہے، متحرک ہوتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ یار میں بھی اس کی طرح بنوں، تو پھر خدا را آپ یہ کوشش کیجئے
کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے سامنے والے کا دل دکھے، دل آزاری ہو۔ میری نظر میں کفر سے پہلے اور کفر کے بعد، منافقت سے پہلے منافقت کے بعد، دنیا کی تمام برائیوں سے پہلے دنیا کی تمام برائیوں کے بعد انسانیت کی تاریخ کی بات کروں، انسانیت کی بات کروں تو سب سے بڑا جو جرم ہے، سب سے بڑا جو کفر ہے وہ دل آزاری ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے اپنے غلط لہجوں سے، غلط رویوں سے کیا کرتے ہیں، ہم اگلے کو ہرٹ کر جاتے ہیں۔ دیکھیے، حقوق العباد اور حقوق اللہ، آپ حقوق اللہ پورے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ جانے، آپ کا رب جانے، لیکن حقوق العباد جو ہیں، جو بندوں کے ساتھ آپ کا سلوک ہے، آپ کا رویہ ہے، اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیں۔ انسان لاشعوری طور پہ کچھ ایسا کر جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ اگلے بندے کو مجھ سے تکلیف ہوئی ہے، اگلا بندہ میری وجہ سے ہرٹ ہوا ہے، اگلا بندہ میری وجہ سے رویا ہے، اگلے بندے نے میری وجہ سے سجدے میں جا کے رب سے گڑ